من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور کے اندر ہم میں سے ہر بندہ، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں۔ ظاہر میں ہم بہت صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ ہم نے عبایا پہنا ہے تو اسے نیٹ اینڈ کلین کر کے آئے ہیں۔ یہ میں نے عبایا پہنا ہے تو اسے پہلے واش کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی داغ دبا نہ رہے، وہ برا لگے گا۔ یعنی کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی صفائی ستھرائی رکھنی ہوگی، کس طرح کی طہارت اپنانی ہوگی۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو آیا اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی نا، سورۃ علق نازل کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل کی نا، اس کا یہ حصہ اس سورت کا نازل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنے باطن کو پاک کر لیجئے۔ یعنی کہ جب ہم ظاہر کا خیال رکھتے ہیں، اول ہمیں باطن کا خیال رکھنا ہے۔ باطن کیا چیز ہے؟ ہمارا دل ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہمارا ظاہر بھی صاف ہوگا۔ اگر ہمارا باطن صاف ستھرا نہ ہوا، ہمارا دل صاف نہ ہوا تو ہمارا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ اپنے اس رب کا نام لے کے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے رب کا نام لے کے پڑھنا شروع کر جس نے پیدا کیا تجھے، پیدا کیا انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ تو جب دوسری وحی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی نا، 2 سال کے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی 2 سال بعد نازل ہوئی۔ اس میں کیا حکم دیا؟ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے اوڑھنی اوڑھ کے سونے والے، اب کھڑا ہو جا، اب تیری جو ڈیوٹی تجھے سونپی گئی ہے اسے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور ڈراؤ، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لیجئے۔ مطلب یہ کہ پہلی وحی میں کیا حکم دیا؟ اپنے دل کو صاف کرو، مطلب شرک و بدعت، جو بھی شرک جیسا کبیرہ گناہ لوگ کر رہے تھے، اس سے لوگوں کو پاک ہونے کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ دل سے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان کے اللہ کی توحید کو اپنا کے عمل جو بھی کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ دوسرے نمبر پر جب دوسری وحی نازل کی، فرمایا اپنی ظاہری طہارت بھی اختیار کیجئے۔ آج اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں طہارت کے مسائل کا بالکل پتہ نہیں ہے۔
جس بات کو، جس صفائی کو اللہ کے نبی نے نصف ایمان قرار دے دیا، اسی کے متعلق ہمیں نہیں پتہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ وضو ہے، وہ غسل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، چاہے ہم مرد ہیں، چاہے ہم میں سے مرد ہیں یا خواتین ہیں، میل ہے فیمیل ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بھئی جس طرح ہمارے باؤ اجداد نے، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بڑوں نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا، اسی طریقے پہ ہم وضو کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے پہ ہم غسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم وضو کرتے ہیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو ہماری صفائی ستھرائی درست ہوگی، ہماری نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو بہترین اچھے انداز میں وضو کرے، خوب اچھے طریقے سے اپنے اعضاؤں کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ تو اسی لیے پیارے ناظرین کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں طہارت کو صحیح شرعی طریقے کے مطابق طہارت کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور جب ہاتھ دھوتا ہے، اس نے ہاتھوں کے ذریعے سے اگر کوئی غلط چیٹ کی ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی کام غلط کیا ہے، ہاتھوں سے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ اور جب وہ کولی کرے گا تو وہ اگر منہ سے اس نے کوئی غلط الفاظ بولے ہیں، کوئی گانا، کوئی بھی میوزک والی چیز اس نے بولی ہے، تو وہ کولی کرنے کی وجہ سے وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب وہ منہ دھوئے گا تو آنکھوں سے اگر کسی کو اس نے غلط نظر سے کسی کو دیکھ لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اپنی آنکھوں سے اس نے کوئی غلط چیز سوشل میڈیا پہ دیکھ لی، اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے اس کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جب ہم مکمل وضو کرتے کرتے جب ہم پاؤں دھوئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کسی گناہ کی طرف چل کے گیا ہے نا تو پاؤں کیونکہ گناہ آلود ہیں، تو وضو کرنے کی وجہ سے، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے نا، 5 وقت وضو کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک پانی کی نہر گزرتی ہے اور دن میں 5 وقت وہ اگر اس نہر سے نہا لیتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی جی، وہ تو صاف ستھرا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ وضو کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے روز سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی، ہر نبی کی امت آئے گی، تمام آدم سے لے کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور میں اپنی امت کو کس طرح پہچانوں گا؟ فرمایا میں پہچانوں گا ان کے 5 کلیان چمک رہے ہوں گے۔ اور وہ کس طرح چمک رہے ہوں گے؟ وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا جس طرح گھوڑوں کی جماعت گزر رہی ہے اور ایک گھوڑا ہے جس کا منہ بھی سفید ہے اور اس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں، باقی سارا کالا ہے، سارے گھوڑوں میں سے وہ پہچانا جاتا ہے، اسی طرح میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا ان کے وضو کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے روز اس کی یہ چمک بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعضاؤں کو اتنا زیادہ دھوئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک رہیں تو ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو